وعلیکم السلام. مولانا غلام سرور قادری صاحب بول رہے ہیں؟ غلام سرور بول رہا ہوں, بتائیں. خیریت سے ہیں حضرت؟ الحمد للہ. کون صاحب بول رہے ہو آپ؟ حضرت فری ہیں؟ تھوڑا فری ہیں تو بتاؤں میں مکمل بات. کون صاحب بول رہے ہو آپ؟ جی میں علی اصغر بول رہا ہوں. مکمل فری ہیں حضرت؟ نہیں, میں ابھی بزی ہوں. کب فارغ ہوں گے حضرت؟ کون صاحب بول رہے ہو؟ علی اصغر کہاں سے؟ جی جب فارغ ہوئے بتا دوں گا میں. کون صاحب بول رہے ہو, مطلب کہاں سے بول رہے ہو؟ گجرات سے بول رہا ہوں. جی بتائیں, کیا کام ہے؟ اب فارغ ہیں تو پھر تو گفتگو کروں حضرت آپ سے. ہاں بتائیں, کس موضوع پہ؟ جی کتنا فارغ ہیں؟ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ؟ یہ بتائیں نا, مسئلہ کیا ہے؟ جی نہیں, اگر فارغ نہیں ہوں گے پھر بات کرنے کو فائدہ نہیں نا. چلیے ٹھیک. ہاں جی فارغ نہیں ہے آپ؟ نہیں ابھی نہیں. کب فارغ؟ ٹائم تو بتا دینا, تب فارغ گفتگو کر لیں تھوڑا. اب حضرت ارے گفتگو کیسے بتائیں نا, اس حساب سے میں آپ کو بتاؤں کہ کس وقت فارغ ہوں گا. جی میں وہی ذرا حفظ الایمان پہ بات کر رہے تھے. اب کی یہ گفتگو سنی میں نے کل, تو حفظ الایمان پر گفتگو کرنی تھی. ذرا سمجھنا تھا آداب تہذیب کے ساتھ. میرا نمبر کس کو دیا, کس نے وہی دیا؟ جو کل جس سے آپ سے گفتگو ہوئی تھی نا. اچھا اچھا. ہاں انہیں سے کون لیا. تھے وہ؟ وہ عمر بھائی تھے, اچھا. مہاراشٹر سے. آپ کو پتہ ہے کل گفتگو ہوئی تھی. ہوں. جی اور اس میں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہتا تھا کہ جو حفظ الایمان کی عبارت ہے پھر اس پر مکمل گفتگو کر رہی تھی. سمجھنا تھا بھائی, سمجھانا تھا کہ اصل میں اس میں اعتراض ہے یا نہیں ہے. چلیے کل ملا جلا کے ایسا ہے, جی آپ جہاں گجرات میں رہ رہے ہوں گے, جی آپ کے قریب میں سنی بڑا ادارہ ہوگا. نہیں ہے. ارے کہیں نہ کہیں قریب میں تو ہو گئی ہوگا. حضرت گفتگو آپ سے ہوئی ہے, آپ نے اعتراض کیا ہے, تو آپ سے گفتگو ہم کرنے نے سے ان سے کہا, دیکھیے ایسا ہے, آپ لائن پہ تھے کیا؟ جی نہیں, میں لائن پہ نہیں تھا. لائن پہ کوئی انیس بھائی تھے, میں نہیں تھا. اچھا چلیے خیر. میں نے جی ان سے کہا تھا, وہ دوپہر میں میرے پاس کال کیے تھے, کئی طرح کی باتیں ہوئی. انہوں نے شروع میں کہا میں سنی ہوں, اور میرے کچھ دوست سنی ہوں, کچھ دیوبندی وہاں بھی مطلب اس طرح کی اسکرین شاٹ وغیرہ بھیج کے لوگوں کو گمراہ کرے. تو اس پر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اسے کیسے کیا کیا جائے, جی اس کا صحیح معاملہ کیا ہے. پھر جی شام کو وہ خود اہل حدیث مطلب دیوبندی وہاں بھی تھے, جی کیا اور بول رہے حضرت؟ وہ خود مطلب شام کو یہ ثابت ہوا کہ وہ خود دیوبندی وہاں بھی ہے. ہاں تو حضرت انہوں نے جو کہا ہے, دیکھیں میں کیا بول رہا ہوں حضرت, میں دیوبندی ہوں, ٹھیک ہے, اچھا میں دیوبندی ہوں. تو ان سے میں, چلیے خیر, اب ٹھیک ہے, کسی بھی مطلب فیلڈ پہ ہو. جی تو اب حضرت رہی بات یہ ہے کہ آپ کو اس پر اگر جیسے جانکاری لینی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اگر بحث کرنا ہے تو بحث کے لیے وقت بالکل نہیں ہے, نہ میں کر پاؤں گا. نہیں حضرت دیکھو. صحیح, اگر بات سنیے نا, میری بات سن لیجیے. اگر رہی بات کہ آپ کو صحیح جانکاری لینی ہے, اس پر تبصرہ کرنا ہے, جی تو بہتر یہی ہے کہ آپ قریب کے اہل سنت والجماعت کے ادارے سے سمپرک کر لیں. آپ نہیں حضرت دیکھیں, کہیں نہ کہیں ہوگا, ضرور ہوگا. حضرت آپ دیکھیں اس طرح. اور حضرت میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر اس پر آپ گفتگو بحث کرنا چاہتے ہیں تو وقت نکالیے, اور جگہ متعین ہو, اس پر آپ بیٹھے, کتابیں ہوں میری, اگر آپ اسے جھٹلا رہے ہیں, غلط ثابت کر رہے ہیں, اپنی کتاب کو صحیح کہہ رہے ہیں, جی تو اس پر آپ بیٹھ کے استلے آرام سے بحث کر لیجیے, پوچھ لیجیے سوال, اور جواب لے لیجیے. چونکہ سامنے رہے گی تو کتابیں سامنے موجود رہیں گی, ہے نا. حضرت میں کیا بول رہا ہوں, تو وہاں پر کوئی ایک دوسرے کو جھٹلا نہیں سکتا ہے, ہاں ہے نا. ٹھیک ہے حضرت. تو یہ دیکھیں بہتر طریقہ ہے. جی اب آگے انہوں نے جو کہا تھا کہ میں سنی ہوں, ایک تو سنی ہونا یہ حسام الحرمین میں ہے کہ دیوبند کے علماء حرمین شریفین جا کر کے اپنے آپ کو سنی ظاہر کیا, اور اپنا عقیدہ سنی ظاہر کر کے فتویٰ لیا. یہ تو حسام الحرمین میں ہے. دوسری بات, آپ کے پرسنل میں 2 حوالہ بھیجا ہے, یہ سید پیر نصر الدین گولڑوی صاحب اور مہر علی صاحب, پاکستان کے. ہاں دونوں حضرات کہہ رہے ہیں, تو بریلوی مسلک کے علماء ہیں کہ دیوبندی سنی ہے. دیکھیں نا حضرت, آپ حضرت دیکھیے کیا ہے, لوگ کہنے, بھائی دیکھیے ایسا ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت طرح کے آپ کو مل جائیں گے, ہے نا. جی جی اب وہی پاکستان کے وہ مرزا انجینئر, جی ہے نا, اب اس کی بیان سن لیجئے. اب طارق مسعود ہے, جی طارق جمیل ہے, جی ان کا بیان سن لیجئے. ان کی کلپ ہے کہ مزار وغیرہ پر فاتحہ کرنا, قبے بنوانا, اور یہ پھول ڈالنا, یہ سب کے سب بدعت ہے, حرام ہے. اور وہ خود اپنے بیٹے کی قبر پر فاتحہ پڑھ لیں. دیگر مزارات پر بھی 1-2 بیٹ ان کی کلپ ہے, وہاں پر گئے, فاتحہ بھی پڑھ رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. اصل اس کے میں علاوہ سنیے تو, اور اس کے علاوہ دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگوں کی کئی ایسے ان کے قبے بنے ہوئے ہیں, مزارات مطلب ان کے بنے ہوئے, یہ الگ چرے پکی نہیں ہے, مٹی ہی کی ہے, اور اس پر قبے لگے ہوئے ہیں, تختیاں, کس کی ہے نا. تختی لگنا کہاں ہے؟ تختی قبہ تھوڑی بولتے ہیں حضرت.
تختی الگ ہے قبہ الگ چیز ہے. آپ کو کہ تختی لگی ہے قبہ الگ ہے تختی الگ ہے میں نے بتایا تھوڑا سا توجہ دیتے. تو خیر یہ سب ہے. تو کہنے کا لوگ کچھ اور بھی کہہ رہے ہیں نا, عمل الگ کر نہیں رہے ہیں, کچھ مطلب لوگوں کے سامنے بیان دوسری طرح ہو رہا ہے, پھر اس پر کچھ عمل پیرا بھی نہیں ہے, کچھ عمل ہے کہنے. تو بہت طرح طرح کا سب کی باتوں کو لے کر کہاں چل ملے گا, ہے نا. نہیں حضرت میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اعتراض آپ کا بھی ہے حفظ الایمان پر, یہ کرتے بھی ہیں. تو جب اعتراض ہے تو حضرت ہے بلکہ ہمارے تمام ائمہ بزرگان دین فقہا کا اس پر اعتراض ہے. نہیں حضرت اشرف علی تھانوی کے وقت سے لے کر اب تک ہے, سب کا اعتراض ہے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں, آپ سنیں نا حضرت, یہ آپ جو بول رہے ہیں سب کا اعتراض ہے, آپ غلط بول رہے ہیں. آپ کے بہت بڑے عالم ہیں, یہ کیا بولتے ہیں ان کا نام, پروفیسر مسعود صاحب, اور جن کو معتبر مانا ہے, آپ کی بڑی کتاب ہے, مشہور کتاب تذکرہ اکابر اہل سنت, عبدالحکیم شرف قادری, ان کی تائید جو ہے. حضرت میری سن لینا, حضرت میری سن لینا. سنیے تو جی میرا نام علی اصغر ہے. حضرت حسام الحرم میں ان کی تائید موجود ہے. حضرت انہوں نے سن لیجیے, ایسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, کل وہ ہم سے پوچھے تھے نا جی کہ آپ انہوں مطلب کسی نے, جس نے ہمیں وہ صاحب کہہ رہے تھے, ان کا نام تھا محمد عمر, جی وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ صاحب نے نمبر دیا کہ یہ بڑے عالم ہے. تو ہم نے کہا ان سے بابو نہ میں عالم ہوں اور نہ میں عالم ہوں, نہ وہ کہہ رہے تھے مفتی. ہم نے کہا جب یار عالم میں ہو تو مفتی سے کہاں سے ہو جاؤں گا, ہے نا. اور بہت زیادہ میں نے اس طرح کی کتابیں پڑھی نہیں ہے, تو اس لیے ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ بیٹھ کر گفتگو کر لیں, یا کریم میں آپ کو سنی جماعت کا ادارہ ملے وہاں سمپرک کر لیں. حضرت یہ زمانہ, میری بات سنیں نا حضرت, اور فون پر اس طرح دیکھیے بحث زیادہ ہوتی ہے, بات کم ہوتی ہے. نہیں حضرت میں کیا بول رہا ہوں, اور حضرت میں کیا بول رہا ہوں, دیکھیں یہ ہر آدمی کا ہر جگہ جا کر کے بیٹھ کے گفتگو کرنا یہ مناسب نہیں ہے, ممکن بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, وہ کہاں رہتے ہیں. تو اصل میں دیکھیں نہیں تو اور اہل سنت والجماعت کے اور بھی عالم نہیں حضرت, نہیں آپ کو شبہات کلیئر کرنی ہے. حضرت میں کیا بول رہا ہوں, اور کا مسئلہ الگ ہے, آپ کا مسئلہ الگ ہے. آپ بھی چونکہ اعتراض کرتے ہیں, اس لیے آپ سے میں مخاطب ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ کے پرسنل میں حوالہ میں نے بھیج دیا, آپ کے معتبر عالم ہیں. ہمیں لگ رہا ہے نا کہ آپ دیکھیں بنکسئی سے آپ یا پھر ریلیٹڈ ہیں. جی بنکسئی سے ریلیٹڈ ہیں آپ. مطلب کیا بنکسئی, کیا بنکسئی جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ قریب میں ایک گاؤں ہے بنکسئی. جی نہیں میں نے نہیں سنا نام, میں حضرت گجرات سے ہوں. میں اچھا, تو آپ کو جیسے کسی نے خبر دیا, وہ صاحب پوچھ رہے تھے مجھ سے, ان تک کسی نے بات پہنچائی, پھر آپ تک یہ بات پہنچی, تو بھائی یہ بات بنکسئی میں کیا مسئلہ ہوا حضرت, اعتراض کر رہے ہیں. حضرت بنکسئی میں کیا مسئلہ ہوا؟ تو بنکسئی کے تعلق سے مسائل تھے, وہاں پہ کوئی رشتہ داریاں تھی, لوگ شادی وغیرہ کر رہے تھے, نکاح کا معاملہ تھا. ہم نے منع کیا, ہم نہیں پڑھاؤں گے. کیوں؟ ہم نے کہا اگر ہم ان کا عقیدہ واضح کر لیں جو ہمارے بزرگوں کا, پھر اس کے اعتبار سے ہم نکاح پڑھائیں گے, ورنہ نہیں پڑھائیں گے. تو میں نے منع کر دیا, ان کا عقیدہ وہ تھا نہیں. اچھا, مطلب آپ نے نکاح نہیں پڑھائی؟ نہیں پڑھائی. تو اس سے کیا ہوتا ہے حضرت نکاح پڑھانے سے؟ نکاح پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں حدیث پاک ہے کہ جو بد مذہب ہو, بد دین ہو, اس کا احترام کرنا گویا کہ اسلام ڈھانا ہے. اور اس پر فتاوے ہے کہ ان کا احترام, ان کی تعظیم حرام ہے. لیکن حضرت آپ کے یہاں تو سنی تک کہہ دیا دیوبندیوں کو, احترام بہت دور کی بات, سنی کہہ رہے ہیں اور کافر مشرک کہنے سے اعتراض کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ کن کو سنی کہہ رہا ہوں؟ دیوبندی وہابی دیوبندی کو سنی کہہ رہے ہیں اور کافر مشرک کہنے سے اعتراض کر رہے ہیں. تو میں سنی کہاں کہہ رہا ہوں انہیں؟ حضرت آپ نہ کہیں نا, لیکن آپ کے بڑوں نے تو کہہ دیا سنی. آپ نکاح نہ پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حضرت میری بات سنیں, جس کے عقیدے پھر گئے پھر وہ سنی کہاں رہے گا بھائی؟ حضرت میری مسلمان ہی نہیں رہے گا, سنی تو چھوڑو. حضرت میری بات سنیں, کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سید پیر علی صاحب کسی دیوبندی وہابی کو کافر مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے. اور تو وہ نہیں تھے, اس کے علاوہ ہزاروں, ان کی بھی تو بات کر لو. حضرت کسی دیوبندی وہابی کسی میرے بھائی, ان کے علاوہ ہزاروں عالم دین مفتیان اکرام ہیں, انہوں نے کہا تو ان کی بھی تو بات کرو, انہوں نے کہا ہے. ہاں حضرت دیکھیں, اب سنیں, اب بتا رہا ہوں ایک جگہ حضرت, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا آپ پرسنل پہ دیکھیں. حضرت تھانوی متعلق آپ کے بڑے عالم کہہ رہے ہیں, جن کی نسبت اور کڑی آپ کے اعلیٰ حضرت تک پہنچتے, وہ کہہ رہے ہیں حضرت تھانوی, مولوی تھانوی نے اپنی عبارات سے رجوع اور توبہ کیا ہے. آپ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے حضرت. تو اسے تحریر کرنا چاہیے انہیں, حضرت لکھ دیا حضرت, بین لگانا چاہیے اس پر, اسے اس کتاب کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, اس عبارت کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہاں جی اگر اشرف علی تھانوی نے اس سے رجوع کیا, توبہ کیا, آپ کہہ رہے ہو, ابھی کہہ رہے ہو نا, جی تو چلیے بڑھیا ہے. آپ نے اگر رجوع, انہوں نے توبہ کر لیا, رجوع کر لیا, بڑی اچھی بات ہے. اچھا, کیونکہ وہ بھی پڑھے لکھے تھے, عالم دین تھے. کون؟ اچھا,
अब अगर रुजू कर लिए, तौबा कर लिए, तो फिर वो जो छप चुका था उन्हें सेव कर जाते कि आइंदा छपना नहीं चाहिए और इसे बाइकाट किया जाए। वो दूसरी उनकी और भी किताब है, उसमें वो लिख देते कि वहाँ जो मैंने इबारत लिखी है उससे रुजू कर लिया गया, जो छप गई आइंदा इस पर कोई ना छपाए, ऐसा अकीदा हमारा नहीं है। आपने दुरुस्त कहा हजरत, दुरुस्त कहा आपने कहा कि उनको ये करना चाहिए, हमारा ऐसा अकीदा नहीं है, वाज़ेह करना चाहिए। हज़रत आपको पता नहीं है, हिफ्ज़ुल ईमान के साथ एक किताब बस्तुल बनान है, उसमें हज़रत हकीमुल उम्मत अशरफ रहमतुल्लाह ने अपने किताब के इसके मुताबिक उन्होंने खुलासा किया है, मेरा ऐसा अकीदा नहीं है, और जिसका ऐसा अकीदा उसे हम काफिर समझते हैं, इस्लाम से खारिज समझते हैं। हज़रत उन्होंने ऐलान कर दिया था अपनी किताब में। अब बताएं हज़रत, आप बताएं गुलाम सरवर साहब कादरी साहब, जब ऐलान कर दिया उन्होंने, ऐलान करने के बाद और आपके आला ने लिखा है फतवा रज़विया के अंदर, जो कोई आदमी किसी गुनाह से तौबा कर ले, फिर उस गुनाह पर कोई अगर तान तच नहीं करे, तो जब तक वो गुनाह वो आदमी ना कर ले उस पर मौत नहीं आएगी। आप बताएं बस्तुल बनान में आपके आला हज़रत के हाजिरी में ही हज़रत थानवी ने अपनी इबारत के मुतालिक खुलासा किया है, उसके बावजूद भी ज़रा दो ये कहेगा कि वो काफिर है, तो वो खुद काफिर मरेगा। हेलो जी जी, इतना किताब मैं पढ़ा नहीं हूँ और ना इतना मेरा उसी मुताला है। ठीक है हज़रत, ठीक है, आपने सही बात की हज़रत, सही बात की। जब मुताला नहीं है, मुताला कर ले फिर फतवा लगाए ना हज़रत। देखिए ऐसा है, जब जहाँ जितना आदमी को इल्म हो उतना ही वो बहस करे तो बेहतर है। बिल्कुल सही कहा हज़रत, की भी फिक्र करे। जी 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 बिल्कुल। और हाँ, तो असल बात यही है जितना है नॉलेज, अच्छा रही बात सामने थोड़ी तो अलग बात होती है जी, और फोन का मसला अलग होता है। हज़रत आपने जो कहा, आपने कहा जितना मुताला उतनी बात करनी चाहिए, फिर आपको तो काफिर, अब तो जब तक आपका मुकम्मल मुताला ना हो आपको काफिर नहीं कहना चाहिए। अगर काफिर कहे हैं तो आपको तौबा करना चाहिए। उनकी किताबें जो है, हाँ? हमने कहा उनकी किताबें लिखी और लोग अगर वो छप नहीं रही है मकतबे दहले, हमारे मकतब के लोग तो हमेशा उसका बाइकाट ही किए हैं हज़रत। सुन्नत बरेलवी जितने हमेशा उस किताब का, उन किताबों का, उसी का नहीं, उसके साथ पे और कोई किताब है। हज़रत मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइकाट करने तो वो छप क्यों रही है हज़रत, लोगों को पढ़ाई क्यों जा रही है? वही बोल रहा हूँ मैं भाई, बाइकाट करने से होगा क्या? जब आपकी किताब में उनके मुतालिक सफाई पेश की गई है, बाइकाट करने से फिर तो बाइकाट मोतबर नहीं ना, फतवा मोतबर नहीं ना। आप देखें, मैंने आपको हवाला दे दिया, बस्तुल बनान में हज़रत ने खुद खुलासा किया है। तो हज़रत इस तरह देखिए, ऐसा है वो ये सब मामला बड़ा बहुत वसी है, हम हज़रत अपने हल्के में ले रहे, इतना हल्का है हाँ। और ये फिर हज़रत आप एक वसी है, और इस पर वो अगर आप यदि बहस कर, आप इधर नहीं आ रहा, मतलब वहीं के रहने वाले हो क्या, वहीं के बाशिंदे हो? हाँ हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब बहुत उसी मामला है तो आपको जब तक मुकम्मल मुताला ना हो और तहकीक ना हो तो आप काफिर नहीं कर सकते। हज़रत पता नहीं आपको आलिम है कि बगैर तहकीक के फतवा कुफ्र देना सही नहीं है किसी के ऊपर। नहीं तो एक चीज और भी तो जानो आप। जी बोले। कि मैं मजीद उस पर बहस, उस पर सवालों जवाब के लिए वक्त दरकार की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन महज इतना कि उन लोगों के ताल्लुक से कुफ्र का फतवा है, हमारे जो आइमा इस वक्त के आलिम दीन है, मुफ्तियान इकराम है, जिन्होंने उनके बेशुमार मतलब शागिर्द हैं, मुफ्तियान इकराम वाले दीन पढ़े हैं, एक अच्छे ओहदे पर है, साथ साथ में मुदर्रिस है, शेखुल हदीस है। हाँ। जब उनके सबके बयानात ये ओपन है, बिल्कुल खुला है। अच्छा हज़रत सुने, अच्छा आपके आला हज़रत से बड़े नहीं है कि आदमी हर एक चीज बिल्कुल पढ़ के नहीं कर सकता है। नहीं बिल्कुल सही बात। हज़रत आप बताएं, आपके आला हज़रत से हुजूर ने क्या फरमाया? कुन आलिमन और मुताल्लिमन और सामियन और साहिब, या फिर आलिम बन जाओ, या फिर मुताल्लिम बन जाओ, या फिर उनको सुनने वाला बन जाओ, या फिर उनके दोस्त बन जाओ। ठीक है हज़रत, मैं क्या बोल रहा हूँ, हज़रत आपके जितने बड़े आलिम क्यों ना अपने मसलक के, आपके आला हज़रत से कुछ बड़े नहीं हो सकते ना? नहीं उनसे कबल, उनसे भी बड़े हैं, उनसे बड़े है कोई? उनसे कबल, और ये नापने की हमारी क्या है? नहीं हज़रत, मैं जो बोल रहा हूँ आप शायद समझ नहीं रहे हैं, समझ के ये जो है आप ये खुलासा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी मसलक में, क्योंकि आपका मसलक जो है आपके आला हज़रत ने कायम किया, मुनाजरा जंग में है कि जो जिसे आप रज़ा खान दिलविद कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा की वजह से कायम है, तो आपके मसलक को जो बनाया आपके आला हज़रत, तो आपके आला हज़रत से बड़े वही है जो सहाबा का है और अइम्मा का, इमाम आज़म अबू हनीफा का है, वही है। एक नाम है जो जिस वक्त में ये फितने ज्यादा फैले, समझ लीजिए, तो एक नाम है शनाख्त की। बाकी ये मसला जिसके तर्जमान, आप तर्जमान है इमाम आज़म। नहीं हज़रत, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके मसलक में आपके आला हज़रत से बड़े तो कोई नहीं है ना? इस वक्त की बात कर रहे हो आप? आपके मसलक में आपके आला हज़रत से बड़े तो कोई नहीं ना, चाहे वो शुरू से लेके आखिर तक, शुरू से आखिर तक बात ही नहीं की जा सकती। मतलब आपके आला से बड़े कोई सकते हैं? अब तक आला हज़रत से लेकर अब तक, हाँ,
جو کمال و خوبی اعلیٰ حضرت کو حاصل تھی وہ اس وقت کسی کو نہیں حاصل ہے. وہی تو میں بول رہا ہوں. تو قیامت تک آپ کے اعلیٰ کے مقابل کوئی نہیں ہو سکتا ہے نا. نہیں ہو سکتے ہیں کہ بات اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے. ہاں وہ جو چلو چاہے کر سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے. اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. چلو ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے حضرت. پھر میں بول رہا ہوں چلیں. جب آپ کے اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان کے اندر علماء دیوبند کے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے. چلیے میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. جی آپ کو نمبر دے رہا ہوں. آپ اپنے سوالات جو ہیں ان کو آپ بالکل متعین کر لیں, ہے نا حضرت. میں متعین کر کے بات کر رہا ہوں حضرت آپ سے. ہاں بالکل. میں نے بات سن تو لو آپ, تاکہ وقت زیادہ نہ آپ کا ضائع ہونا جس سے آپ بات کرو اس کا حضرت. ضائع اس ہو. میں وقت ضائع نہیں ہوگا حضرت. دیکھیں میں آپ کے پاس میں حوالہ بھیجا تمہید ایمان. وقت دیوبند کے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے آپ کے اعلیٰ حضرت نے. تو آپ کے اعلیٰ کے مقابل میں آپ کے مسئلہ کی کسی علماء کی بات معتبر نہیں حضرت. ہلو جی نمبر آپ کو دے رہا ہوں میں, بھیج دیں گا آپ. حضرت دیکھیں آپ کی آخر متعین کر لیجئے سوال. غلام سرور قادری صاحب میں سوال کر حضرت متعین کر کے فون. بس آپ کو جواب ملے گا حضرت ایک ذرا خالی ایک عبارت حضرت, خالی ایک عبارت. دیکھیں تمہید ایمان کے اندر آپ کے اعلیٰ حضرت نے دیوبند کے 3 اکابر کو مسلمان مانا ہے. دیکھیں نا کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک ان کو مسلمان نہیں. کی کتابوں کو میں کیوں مانوں بھائی. میں اس طرح کی پتہ نہیں کہاں سے کیسے کیا حالات جتنا اس وقت مطلب جتنا پھیل رہا ہے یا جس طرح لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں یہاں تک کہ غلط ملت قرآن کریم. تو حضرت آپ کے پاس تمہید ایمان ہے؟ تمہید ایمان ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس نہیں ہے. حفظ حسام الحرمین ہے؟ نہیں ہے. حفظ الایمان ہے؟ نمبر دے سینڈ کر رہا ہوں. نہیں حضرت حفظ الایمان ہے آپ کے پاس؟ حفظ الایمان ہے؟ میں نمبر سینڈ کر دے رہا ہوں. حفظ الایمان ہے آپ کے پاس؟ حضرت بغیر کسی کتاب کے مطالعہ کے آپ کس طرح کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ اب آپ کے بڑے آپ کو جب ہمارے اکابر کو مسلمان مان رہے ہیں یہ تمہید ایمان کے اندر کہ مدعیان جدید یعنی گنگوہی اور امبیٹوی اور امام الطائف اسماعیل دہلوی کو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. بھاگا فون کر کے سامنے دیکھیں مروی یہ فون کر کے بھاگا. دیکھیں اتنا بڑا عالم ہے, تحقیق نہیں ہے, اس کو کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ہے. نہ اس کے بعد حسام الحرمین ہے, نہ اس کے بعد تمہید ایمان ہے, نہ اس کے بعد حفظ الایمان ہے. اپنے مجددی کتاب بھی پڑھتا نہیں, ہماری کتاب بھی نہیں پڑھتا, لیکن فتویٰ لگانے میں کتنا آگے ہے. دیکھیں دیوبندی کو کافر کہہ رہا ہے, نکاح پڑھانے سے گریز کر رہا ہے. بتائیں کس بنیاد پر؟ تم عالم ہو, تم امام بننے کے لائق نہیں ہو. امامت کرتا ہے. دیکھیں فتنہ کرنے میں لوگ آگے, بغیر تحقیق کسی کو کافر کہنا کتنا بڑا جرم ہے. اس کی کتاب کے اندر بھی قادیانی کو جب تک قادیانی ایک کفر واضح نہیں ہوتا صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہا جاتا تھا. قادیانی کو کہ اس کو کفر واضح نہیں ہے. جب کفر واضح ہو چکا تو پھر فتویٰ دیا. تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, تم نے کتاب مطالعہ نہیں کیا ہے, سنی سنائی بات پر. جب قرآن کہتا ہے کسی کی سنی بات پر کسی پر فیصلہ مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, قرآن کہہ رہا ہے. اور ایک عالم ہے, امام بنتا ہے اپنی قوم کا, لیکن جہالت دیکھیں مسلمان کو کافر بنانے میں اور مسلمان کو مسلمان سے الگ کرنے میں اور فتنہ فساد کرنے میں کتنا آگے ہے, کتنی مہارت ہے اس کو. کسی بات کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اس کے گھر سے مسلمان مانا جا رہا ہے دیوبندیوں کو, اس کے گھر سے مسلمان و سنی مانا جا رہا ہے, اس کے گھر سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ شائع ہو رہی ہے, ان کے گھر سے فتویٰ اور ان کے گھر سے توبہ کا فتویٰ دونوں. بتائیں, میں نے حوالہ بھیجا اس کے پاس, پڑھنے کی ہمت نہیں اس کے اندر. انوار مظہریہ کے اندر مظہر اللہ صاحب ان کے بڑے مفتی ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا اس کے دوست عبدالباری فرنگی محلی کو حفظ الایمان کی عبارت دکھائی اور کہا کہ گستاخی ہے اس میں. تو عبدالباری فرنگی محلی نے کہا, جو اس کے اعلیٰ دوست تھے, کہ مجھے اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے. تو ایک مثال اگر سمجھانے کی کوشش کی اس کے مجدد نے, اس کے باوجود بھی اس کا دوست عبدالباری فرنگی محلی نہیں مانا. ہم گستاخی نہیں مانتے, پھر بھی انہوں نے نہ مانا. تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے, دوستی محبت برقرار رکھی. بتاؤ, مانا نہیں, انکار کر دیا کہ دیوبند کے کافر نہیں ہے, ان کے بارے میں کفر نہیں ہے. اس کے باوجود دوستی برقرار رکھ رہا ہے اس کا مجدد, اور وہ نفرت پھیلا رہا ہے کہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا. اس کا مجدد 8 سال تک عبدالباری فرنگی محلی دوستی برقرار رکھی, جبکہ اس کے سامنے اس کے عبدالباری فرنگی محلی نے حفظ الایمان کی عبارت کو گستاخی نہیں مانا, انکار کر دیا. اس کے باوجود 8 سال تک دوستی برقرار رکھی. لیکن یہ لوگ دیوبندیوں سے اتنی نفرت کرتے ہیں جن کو ان کے گھر سے مسلمان سنی مانا جا رہا ہے, بس جیب بھرنے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے. اگر مسلمان کہیں گے دیوبندیوں کو, ان کا چندہ بند ہو جائے گا, جیب بھرے گا نہیں, پیٹ نہیں بھرے گا ان کا. یہ ہے فتین اس زمانے کے دجال لوگ, کذاب لوگ. ان کو اتحاد کرنا نہیں آتا.
بس انتشار کرنے آتا ہے، فتنہ پھیلانا آتا ہے. اوقات نہیں ہے تو کیوں بات کرتے ہو؟ کیوں فتویٰ لگاتے ہو؟ بول رہے مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں تو خاموش بیٹھو نا.